بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام عبرت۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھے، ان کا نام داموس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کے علاقے میں خشک پہاڑ تھے، ان پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں آبشاریں ہوتے، مرغزاریں ہوتی، درخت ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا۔ اب اگرچہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ آ جاتی ہے، لہٰذا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب ہوا اور دل میں یہ بات القاء ہوئی، اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن گئے، اب تمہیں ہماری تخلیق میں نقص نظر آتا ہے۔ بس اس بات کے دل میں القاء ہونے پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آداب بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے نیت کر لی کہ جب تک مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ نہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہیں پیوں گا اور یوں اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ ایک مرتبہ بستی والوں کے یہاں کوئی تقریب تھی، حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے کہا جی کھانے کے لیے تشریف لائیے۔ انہوں نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا جی رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ لسوڑے کے مانند ہوتے ہیں اور وہ چمٹ جاتے ہیں، وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ بندوں نے کہا نہیں حضرت آپ ضرور تشریف لائے۔ اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار، بالآخر ان میں سے کسی ایک نے کہا جی آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کھانا پینا بند کیوں کیا ہے۔ اب انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور کہا کہ میں نے اسی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تھے، وہ اس بات کو کیسے سمجھتے، لہٰذا وہ ہنس کر کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، حتیٰ کہ ان سب نے مل کر کہا جناب آپ کے اس گناہ پر جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کر تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فوراً الہام ہوا کہ اے میرے پیارے، یہ لوگ عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بستی کو فوراً چھوڑ دیجیے، ان سب کو ابھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یوں بندہ اپنے اوقات بھول جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ پروردگار کی پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے۔ خطرے کی بات، جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے، بلکہ مشائخ نے کہا کہ جس گناہ کو لوگ ہلکا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بڑا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھنا جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں القاء فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ گناہ کرتے وقت باقی مخلوق سے پردہ کر لیتے ہیں اور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میرا پروردگار دیکھتا ہے۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ گناہ سے بھی بری 4 باتیں۔ گناہ بہت برا ہوتا ہے لیکن 4 باتیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہ کو سمجھے، اس گناہ کو ہلکا سمجھنا گناہ سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ نمبر 2، گناہ کر کے خوش ہونا، جیسے عورتیں کہتی ہیں دیکھا میں نے اسے جلانے کے لیے یہ بات کی، اب وہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے جلانے کے لیے یعنی اس کے دل کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ بات کی ہے، تو یہ گناہ پر خوش ہونے والی بات ہے۔ یا اگر کسی گناہ کا راستہ کھل جائے تو خوش ہو کہ اب میرے لیے گناہ کرنا آسان بن گیا ہے، یہ بھی گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ نمبر 3، گناہ پر اصرار کرنا، ایک گناہ کو بار بار کرنا بھی بہت برا کام ہے۔ نمبر 4، گناہ پر فخر کرنا، گناہ پر اترانا اور فخر کرنا بھی گناہ کرنے سے برا کام ہے۔